پطرس کا پہلا خط۔ اس کا نام شمعون تھا۔ جب وہ یسوع کا پیروکار بنا تو یسوع کے 12 شاگردوں کے اندرونی حلقے میں شامل ہوا۔ جب اس نے اقرار کیا کہ یسوع ہی مسیح ہے تو یسوع نے اس کا نام بدل کر کیفا رکھا، آرامی زبان میں جس کے معنی ہے پتھر، اور بعد میں جس کا ترجمہ یونانی میں پطرس کر دیا گیا۔ یسوع نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رسولوں میں رہنما ہوگا اور ابتدائی برسوں میں یروشلم کے اندر مسیحی برادری کی رہنمائی کرے گا، اور یہی کچھ ہوا۔ اعمال کی کتاب کے ابتدائی ابواب کو یاد کریں۔ آخرکار پطرس کو یسوع کی خوشخبری یروشلم کی سرحدوں سے باہر لے جانے کے لیے بلایا گیا۔ تاہم یہ خط وسیع رومی دنیا کے اندر مشن میں دہائیوں بعد لکھا گیا۔ اس خط کے اختتام پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پطرس روم میں ہے، جس کو وہ بابل کہتا ہے۔ ہم سیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ خط پطرس کی طرف سے تھا، لیکن حقیقت میں یہ سلوانس نامی پطرس کے ایک ساتھی نے لکھا تھا۔ یہ ایک سرکلر لیٹر تھا جو ایشیائے کوچک میں مختلف کلیسیائی جماعتوں کو بھیجا گیا، جو کہ ایک رومی صوبہ تھا اور آج کے زمانے میں وہ ترکی ہے۔ اور پطرس نے سنا کہ ان زیادہ تر غیر یہودی مسیحیوں کو ستایا جا رہا تھا۔ انہیں اپنے یونانی اور رومی ہمسایوں کی طرف سے دشمنی اور ایذا رسانی کا سامنا تھا، اور اس لیے پطرس نے مصیبت میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ خط لکھا، اور اس سے خط کے نمونے اور اس کے مرکزی موضوعات کی وضاحت میں مدد ملتی ہے۔ یہ سلام کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور پھر یہ خدا کی شاعرانہ حمد کے گیت میں منتقل ہو جاتا ہے، جو کہ ان کلیدی موضوعات سے متعارف کراتا ہے جو خط کے مرکزی حصے میں پائے جاتے ہیں، جہاں وہ سب سے پہلے ان مظلوم مسیحیوں کی خاندانی شناخت کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ شناخت انہیں اپنے مصائب کو یسوع کی گواہی دینے کے طریقے کے طور پر دیکھنے میں مدد دے گی، اور یہ ان کی مستقبل کی امیدوں کو آمد ثانی پر مرکوز کرنے کا طریقہ ہے۔ آئیے ہم اس کا احاطہ کریں۔ آپ ابھی دیکھیں گے کہ تمام حصے مل کر کیسے کام کرتے ہیں۔ پطرس ان کلیسیاؤں کو سلام کے ساتھ یوں آغاز کرتا ہے: خدا کے برگزیدہ لوگ جو دنیا میں جا بجا رہتے ہیں۔ اب پطرس پورے خط میں وضاحت کرتا ہے کہ وہ جن مسیحیوں کو خط لکھ رہا ہے وہ غیر قوموں سے ہیں، لیکن یہاں پر وہ پرانے عہد نامے کے بیانات کی روشنی میں ان کے متعلق بات کرتا ہے، جو بیان کرتے ہیں کہ کس طرح خدا نے اسرائیل کے لوگوں ابراہم کے خاندان کو چنا، جو خود ایک جلا وطن اور خانہ بدوش تھا۔ یہ ایک کلیدی حکمت عملی ہے جسے پطرس پورے خط میں دہراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ ایذا رسانی کا شکار غیر یہودی مسیحی دیکھیں کہ یسوع کے وسیلے سے اب وہ ابراہم کے خاندان میں شامل ہیں، اور اس لیے وہ اسی کی طرح جلا وطنی میں بھٹک رہے ہیں۔ ان کو غلط سمجھا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور وہ موعودہ ملک میں اپنے حقیقی گھر کی تلاش میں ہے۔ پطرس ابتدائی گیت میں اس خیال کو جاری رکھتا ہے۔ وہ خدا کی حمد کرتا ہے کہ وہ روح القدس کی قدرت میں یسوع کے جی اٹھنے کے وسیلے سے زندگی کی نئی امید میں لوگوں کے نئے سرے سے پیدا ہونے کا سبب پیدا کر رہا ہے۔ خدا تمام لوگوں کو یسوع کے گرد جمع ایک نئے خاندان میں مدعو کر رہا ہے۔ یہ ایک خاندان ہے جو خدا کے عزیز فرزندوں کے طور پر نئی شناخت رکھتا ہے، اور جن کے پاس یسوع کی بادشاہ کے طور پر آمد ثانی پر خدا کی محبت سے دوبارہ پیدا ہونے والی دنیا کی امید ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ امید ہے، ان کے پاس دراصل مصائب اور ایذا رسانی ایک عجیب تحفہ ہے، کیونکہ یہ پاک کرنے والی آگ کی طرح جھوٹی امید اور برگشتگی کو جلا دیتی ہے، اور یہ ہمیں ہمارے حقیقی گھر اور امید کی یاد دلاتی ہے۔ اور اس لیے متضاد طور پر زندگی کی مشکلات حقیقت میں ہمارے ایمان کو گہرا کرتی ہیں۔ یہاں سے پطرس خط کے خاکے میں جانے والا ہے، لیکن وہ ان تمام خیالات کو بڑی گہرائی میں دریافت کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ سب سے پہلے خدا کے لوگوں کی نئی خاندانی شناخت کے بارے میں موضوع تیار کرتا ہے۔ وہ اسرائیل کے خاندان کے متعلق پرانے عہد نامے کی نہایت گہری تصاویر لیتا ہے، اور پھر ان کا اطلاق ان غیر یہودی مسیحیوں پر کرتا ہے۔ اسرائیل سے نکلنے والے اسرائیلیوں کی طرح ان کو بھی اپنی کمریں باندھنی اور اپنے سابقہ طرز زندگی کو پیچھے چھوڑ کر نئے مستقبل کی راہ پر گامزن ہونا ہے۔ اب وہ خدا کے مقدس لوگ ہیں جو بیابان میں سفر کر رہے ہیں۔ وہ نئے خروج کے لوگ ہیں جنہیں یسوع کے خون کے وسیلے نجات ملی ہے، جو فسح کا حتمی برہ ہے۔ یہ نئے عہد کے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے کلام کو اپنے باطن کی گہرائی میں لے لیا ہے اور اپنے دلوں اور دماغوں کو نیا بنا لیا ہے۔ یہ نئی ہیکل ہیں جو یسوع کی نیوں پر تعمیر کی گئی ہے، اور یہ نئے کاہنوں کی بادشاہی ہیں
جو قوموں کے لیے خدا کے ایلچی کے طور پر خدمت کر رہے ہیں۔ اب ان تمام تصاویر کا اطلاق ان مصائب کا شکار غیر یہودی مسیحیوں پر کرنے کے بعد پطرس ان کے دکھوں کو ایک بالکل نئی کہانی میں رکھ رہا ہے، اور یہ بات اگلے حصے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ان کی ایذا رسانی دراصل دنیا میں ان کے مشن کو واضح کرنے میں مدد دے سکتی ہے، جو کہ قوموں میں خدا کے رحم کی گواہی دینا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے پطرس انہیں رومی حکومت کے تابع ہونے کی ترغیب دیتا ہے، اگرچہ اس حکومت کا سلوک جابرانہ ہے۔ ہاں، وہ تسلیم کرتا ہے ان کی ایذا رسانی، ان کے مصائب ناانصافی ہے، لیکن پرتشدد مزاحمت حل نہیں ہوتا۔ نہ یسوع کی تعلیم میں بغاوت کا کوئی ذکر ہے، جس نے کہ اپنے قتل کرنے والے دشمنوں سے بھی محبت رکھی۔ پھر پطرس بہت ہی مشکل صورتحال کو اجاگر کرتا ہے، جس کا مسیحی غلاموں اور بیویوں کو اس وقت سامنا ہوتا ہے جب وہ رومی گھرانوں میں رہتی تھی، جہاں ان کے آباء و اجداد یسوع کے پیروکار نہیں تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان سے توقع کی جاتی تھی کہ گھرانے میں ہر ایک شخص خاندان کے بزرگ کا تابع ہو اور ان کے دیوتاؤں کی عبادت کرے، اور اس لیے پطرس کو معلوم ہے کہ یسوع کے تابع ہونا شک پیدا کرے گا۔ پطرس کہتا ہے، یہ سچ ہے، تمام مسیحی بشمول رومی بیویاں اور غلام یسوع کے وسیلے سے مکمل آزاد ہو چکے ہیں، لیکن انہیں اس آزادی کا مظاہرہ کرنا ہے، بغاوت سے نہیں بلکہ برائی کا مقابلہ کر کے، جیسے یسوع نے کیا تھا، اپنے دشمنوں سے محبت اور فیاضی ظاہر کر کے۔ اور جن گھروں میں شوہر بھی مسیحی ہے، یہ ایک مختلف کہانی ہے۔ انہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے رومی پڑوسیوں کی نسبت بالکل فرق سلوک کرنا ہے، خدا کے سامنے برابری کے طور پر جو عزت و احترام کے لائق ہیں۔ پطرس کو امید ہے کہ یہ یسوع کی محبت کی نقل اور دنیا کی اقدار کے برعکس بادشاہت ان کے الفاظ کو اس وقت قوت دے گی جب وہ خدا کی رحمت کی گواہی دیں گے اور لوگوں کو یسوع کے راستے کی خوبصورت سچائی دکھائیں گے۔ لیکن پطرس ایک حقیقت پسند بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ مسیحیوں کی ایذا رسانی جاری رہے گی، اور اس لیے وہ انہیں مستقبل کی تصدیق کی یاد دلاتا ہے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ کس طرح خود یسوع کو انسانی طاقتوں نے ناانصافی سے ستایا اور قتل کر دیا، لیکن حقیقت میں وہ اپنے دشمنوں کے گناہوں کی خاطر مر رہا تھا، اور بعد ازاں وہ سچا ثابت ہوا اور اسے روح کے وسیلے سے جلایا گیا، اور اب یسوع تمام انسانی اور روحانی طاقتوں پر بطور بادشاہ سربلند ہے۔ پھر پطرس دکھاتا ہے کہ بپتسمہ کس طرح یسوع کے پیروکاروں کی صداقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ نوح کی طرح وہ پانی کے ذریعے بچائے گئے ہیں، جادو کی رسم کے طور پر نہیں بلکہ ایک مقدس علامت کے طور پر جو ان کے دل کی تبدیلی کو اور یسوع کے ساتھ اس کی موت اور جی اٹھنے میں شامل ہونے کی ان کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس لیے اب اگر انہیں یسوع کی پیروی کرنے پر قتل بھی کر دیا جائے، ان کی امید ان کے بادشاہ کے ساتھ مستقبل کی تصدیق شدہ ہے۔ یہ نقطہ پطرس کو آخری بات کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ یسوع کے الفاظ یاد کرتا ہے کہ اس کے شاگردوں کو چاہیے کہ وہ اس کی طرح ستائے جانے کو عزت اور خوشی کی بات سمجھے۔ پھر پطرس کلیسیا کے رہنماؤں کو کہتا ہے کہ ان مصیبت زدہ مسیحیوں کی فکر کرو اور اسی خادمانہ قیادت کا مظاہرہ کرو جیسی قیادت یسوع نے اپنے پیروکاروں کے لیے کی۔ اور آخر میں پطرس ان مسیحیوں کو اس حقیقی دشمن کی یاد دلاتا ہے جس کا ان کو سامنا ہے۔ یہ دشمنی محض ثقافتی یا سیاسی بھی نہیں ہے، روحانی برائی کی تاریخ قوتیں کام کر رہی ہیں، نفرت اور تشدد کو ہوا دے کر، اور انہیں یسوع اور اس کی تعلیم سے وفادار رہ کر اور اس کی واپسی اور ان قوتوں پر اس کی حتمی فتح کی پیشن گوئی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ پطرس الہی طاقت کے لیے دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہے، اور وہ روم، جسے وہ بابل کہتا ہے، میں موجود کلیسیا کی طرف سے سلام بھیجتا ہے۔ اب یہ خوبصورت بات ہے، یہاں پطرس پرانے عہد نامے کے انبیاء کی روایت کو اپنا رہا ہے، جن کی نظر میں بابل نام کسی بھی اور ہر کسی بد اتوار قوم کا نمونہ بن چکا تھا۔ روم نیا بابل بن چکا ہے، اور اس کی سلطنت ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں خدا کے لوگ نئی تخلیق میں اپنے اصلی گھر سے اب جلا وطن ہو گئے ہیں۔ پولس کا پہلا خط مصیبت میں مسیحی امید کی طاقتور یاد دہانی ہے۔ خدا کے لوگ ابتدا ہی سے غلط فہمی کا شکار اقلیت سمجھے جاتے رہے ہیں، اور انہیں دشمنی کا سامنا ہونے کی توقع رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کو ایک مختلف بادشاہ کی حکمرانی میں رہنے کے لیے چنا گیا ہے، اور وہ یسوع ہے۔
تاہم ایذا رسانی کلیسیا کے لیے ایک عجیب تحفہ بن سکتی ہے، کیونکہ یہ دوسروں کو یسوع کی حیرت انگیز فیاضی اور محبت دکھانے کا موقع فراہم کرتی ہے، جس کو اس کی واپسی کی امید سے قوت ملتی ہے، اور پطرس کا پہلا خط اسی کے متعلق ہے۔